السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا رنگ اسٹوڈیو اللہ رکھا حسنی کے ساتھ۔ آج ہم جو گفتگو لائے ہیں وہ ایک طالب علم کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جس کا مقصد تحریک، حوصلہ افزائی اور کوشش کرنے پر ترغیب دینا ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں جتنے بھی نونہال بڑے ہیں سب نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ کسی بھی میدان میں ترقی کرنی ہو، اپنا لوہا منوانا ہو یا ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہو تو دنیا کے سبھی کام سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ عزیزان من، یہاں پر میں اس مختصر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا شاگرد ایک طالب علم کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے۔ مبارک شاہ کے پاس ایک طالب علم آ گیا۔ اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گا، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے۔ مبارک شاہ کے پاس ایک طالب علم آ گیا تو جب مطالعے کا وقت ہوتا ہے، رات کو درس کا دورانیہ ختم ہوا تو رات کو جو مبارک شاہ کے پاس طالب علم آیا تھا وہ رات کی تاریکی میں مطالعے میں مصروف تھا۔ مبارک شاہ آج کی لینگویج میں گیلری میں جب گیا دورہ کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے کہ طلبہ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کیا مصروفیات ہیں ان کی، یہ چیک کرنے کے لیے مبارک شاہ جب ایک دروازے پر پہنچا تو اس نے جب کان لگایا تو سنا کہ ایک طالب علم بیٹھا جھکا ہوا ہے کتاب پر اور مطالعہ کر رہا ہے، اور مطالعے کے دوران اس کے یہ الفاظ ہیں، عبارت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ قال المصنف قضا، کہ جو کتاب کے لکھنے والا ہے وہ یوں کہتا ہے، وقال الاستاذ قضا، اور استاد اس طرح سے کہتے ہیں۔ اگلا جملہ جی سے سنیے گا اور پھر سر دھنیے گا۔ طالب علم کہتا ہے کہ وَأَقُولُ قَضَا، میں ایسے کہتا ہوں۔ مبارک شاہ وہیں اسی گیلری کے اندر رقصام کنم کی کیفیت ہے، رقص کرنے لگ گیا کہ ایسے طالب علم ہونے چاہیے، کہ یعنی جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں کہہ رہا ہے کہ کتاب کے مصنف کی یہ رائے ہے، استاذ محترم نے اس کی تشریح اور توضیح میں یہ کہا ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ ذہن لے کر ایک کتاب پڑھنی چاہیے، ایک سبق میں شریک ہونا چاہیے، استاذ کی کہی ہوئی بات کو سننا چاہیے، نہ کہ اوندھے منہ اس بات پر گر جانا چاہیے۔ اسی طرح ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ ان کے ایک طالب علم آیا تو وہ بہت کم وقت عنایت فرماتے تھے، مصروفیت تھی اس وقت کی، ان کی علمیات کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں شامل تھی جو وہ لکھتے پڑھتے تھے اور اس دور کے مطابق وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ایک طالب علم جب ان کے پاس آیا تو اسے کہا گیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ تو طالب علم بد دل ہو کر چلا گیا، لیکن کسی واسطے سے طالب علم دوبارہ پھر اپنی گزارش لے کر آیا تو اسے کہا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ درس میں شامل ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، جب طالب علم اس درس میں شامل ہو گیا تو استاذ نے یہ، آج کہا جاتا ہے کریٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا ہوتی، اور یہ بلکہ مدارس کے سسٹم نے شاید تنگ ذہنیت پیدا کر دی ہے، تو یہ مدارس کا نظام دیکھیے۔ تو استاذ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے سوال نہیں کیا، لہذا میرے درس سے چلے جائیے۔ عزیز طلبہ، قصہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ طالب علم کہتا ہے کہ استاذ محترم، آپ نے مجھے درس میں شمولیت کی اجازت دی تھی، مجھے سوال پر کہا نہیں تھا، اب میرا سوال سنیے۔ طالب علم نے عبارت پر ایک سوال کیا، استاذ نے جواب دینا شروع کیا۔ عصر سے مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا اور درس ختم ہو گیا، لیکن جواب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ قصہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ استاذ نے دوسرے دن جواب دینے سے کلاس شروع کی اور دوسرا دن بھی اسی طرح سے، تیسرا دن بھی اسی طرح سے۔ طالب علم نے ایک سوال کیا اور استاد نے 3 دنوں تک اس کا جواب دیا۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ان کے شاگردان رشید ان سے ببانگ دول ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف کرتے تھے، ادب کی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن علمی سطح پر بالکل مقابلتاً ایک اپنی رائے رکھتے تھے۔ علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ استاذ و شاگرد کا آپس میں مباحثے آپ دیکھیے کہ جب وہ، اور اقبال کے بارے میں آرنلڈ کہتا ہے کہ یہ ایسا شاگرد ہے جو محقق کو محقق تر بناتا ہے۔ عزیز طلبہ، لاس پاسچر کے سوالوں پر سمپل یہ کہہ دیا جاتا تھا آئی ڈونٹ نو، ایسے سوال طلبہ کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، گنگے ہو کر کلاس میں بیٹھنے کی بجائے سوال کرنے کی جسارت کیجیے، استاد سے صحت مندانہ مباحثہ تیار کر کے آئیے، گھر میں سبق کو دیکھ کر آئیے، جو پڑھنا ہے اس کو دیکھیے۔ یہ ہماری روایت سنہری رہی ہے، اسی پر عمل کیجیے تو تعلیمی جو ترقیاں ہیں ان کو آپ آسانی سے سر کرتے چلے جائیں گے اور اوج ثریا پر آپ انشاءاللہ ایک دن پہنچ جائیں گے۔